اب جو گفتگو میں نے آپ کو سنوائی احمد فراز صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سلام پیش کرتے ہیں ان وکیلوں کو جنہوں نے جسٹس افتخار محمد چودھری کے لیے آواز بلند کی، تحریک چلائی، 27 گھنٹے کے جلوس کا ذکر کیا، اور اتفاق سے اس 27 گھنٹے کے جلوس کا حصہ جو لوگ تھے اس میں آپ بھی شامل تھے، آپ نے بھی لالا موسیٰ میں کھاریاں میں اس جلوس کا استقبال کیا تھا۔ آج احمد فراز صاحب نہیں ہیں اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ ججز بحال ہو جائیں، کیا ان کی خواہش پوری ہوگی؟ احمد صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پہ آؤں، میں یقیناً آج ساری قوم کے ساتھ میرا بھی دل بڑا بوجھل ہے۔ احمد فراز صاحب کا جانا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر میں جہاں پہ اردو زبان کے سمجھنے والے لوگ ہیں ان میں سب میں ان کا بہت احترام تھا، اور یقیناً یہ ان لوگوں میں سے تھے جو سیلف لیس رہے اور ساری زندگی اپنے ایک خاص جو ان کی سوچ تھی اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ زندگی میں بے شمار تکلیفیں بھی آئیں، اور مجھے بھی بہت عرصے سے ان کے ساتھ صحبتوں کا موقع تھا، ان کے ساتھ نشستیں رہیں۔ پچھلے 5 سالوں کے دوران جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ان سے کئی دفعہ نشستیں رہتی تھیں، تو شاعری کے حوالے سے اپنی جگہ، لیکن ادروائز بڑے زور سے وہ ڈیموکریسی، اور اس سے زیادہ وہ ڈیموکریسی کے علاوہ اس سے بڑھ کے جس بات کی زیادہ ترجمان تھے یا جو اس کے داعی تھے، وہ تھا ایک بیلنس نظام جس میں محکوم نہ ہو کوئی۔ وہ محکومیت کے خلاف تھے۔ آج وہ چلے گئے، ان کی سوچ تو نہیں گئی، ان کا جانا تو یہی ہے جیسے خود انہوں نے کہا تھا کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ دل بہت دکھا ہے۔ ان کی سوچ کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کے اس تحریک میں، یقیناً وہ اس تحریک کا ایک حصہ تھے۔ اس تحریک میں پاکستان کے بہت سارے لوگ چلے، میں بھی اس کا ایک حصہ تھا، اور یقیناً سپریم کورٹ کے باہر سے لے کے میرے گھر تک اور لاہور تک سارے اس عمل میں ساتھ تھے، آج بھی ہیں۔ اور میں بالکل بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچ کے نہ کبھی اس سے پہلو تہی کی تھی، نہ کر رہے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ججز کی بحالی ہونی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے، پورا کرنا ہے۔ جی، عرفان صدیقی صاحب، قمرزمان کائرہ صاحب کہتے ہیں ججز کی بحالی ہونی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ احمد فراز صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جو سیاسی اور جمہوری ادارے ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اب جب آج ہم ان کی یاد میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ٹوٹا اور اس پر بھی لوگ افسوس میں تھے، اور پھر اب احمد فراز صاحب کی رحلت ہوگی، تو افسوس صد افسوس، آنے والے دنوں میں کوئی آپ کو اچھی خبر بھی ملنے کی توقع ہے؟ جی میر صاحب، انشاءاللہ اچھی خبریں بھی آتی رہیں گی، لیکن جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا میرے ذہن میں آپ کے الفاظ گھوم رہے ہیں کہ احمد فراز خیالات بھی رکھتے تھے، ذہن بھی رکھتے تھے، سوچ بھی رکھتے تھے، جمہوریت کے حوالے سے، عوامی حقوق کے حوالے سے، حرمت انسان کے حوالے سے۔ انہوں نے نہ صرف کرتاس و قلم سے کام لیا، نہ صرف شاعری سے کام لیا، بلکہ ایک دور آیا کہ وہ عملی جد و جہد میں شامل بھی ہوئے۔ آپ اور میں اکٹھے تھے جب ہم نے انہیں دیکھا یہاں لانگ مارچ کے وقت، اور کس عزم کے ساتھ اس حبسدہ شام میں وہ ہارٹ دل کا مریض ہونے کے باوجود 13 جون 2008، جی ہاں یہ بالکل میرے پیچھے جو جگہ ہے یہاں پہ احمد فراز صاحب 7-8 گھنٹے تک نعرے بازی کرتے رہے۔ تو انہوں نے جن جذبوں کی شاعری کی ہے، محبت کی شاعری کی ہے، رومانس کی شاعری کی ہے، لطیف انسانی جذبوں کی شاعری کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذہنوں کی تعمیر بھی کی ہے، خواب بھی دیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم، اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے خواب سے بات شروع کی، میں تھوڑی سی مختصر سی نظم ہے اگر آپ اجازت دیں جی تو۔ بالکل۔ فراز کہتے ہیں کہ خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں، نہ آنکھیں نہ سانسیں کہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے، جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے۔ خواب مرتے نہیں، خواب تو روشنی ہیں، نوا ہیں، ہوا ہیں، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے دوزخوں سے پنکتے نہیں، روشنی اور نوا اور ہوا کے علم مقتلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حرف ہیں، خواب تو نور ہیں، خواب سکرات ہیں، خواب منصور ہیں۔ تو یہ خواب جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان خوابوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ قاہرہ صاحب کی حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو، یہ جمہوریت کا ایک کھیل ہے، یہ چلتا رہے گا، لیکن وہ خواب جو فراز جیسے شاعروں نے دیے، وہ فکر جو اقبال نے دی، وہ فکر جو فیض نے دی،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمانوں کی قید سے بڑے آگے نکل جاتے ہیں. حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, سیاسی لیڈر آتے ہیں گزر جاتے ہیں. یہ لوگ جو ذہنوں کے دریچے کھولتے ہیں, جو دلوں پہ دستک دیتے ہیں, یہ ہمیشہ ہمارے قریب رہتے ہیں. آپ نے بات کی عرفان صدیقی صاحب نے کہ احمد فراز ان لوگوں میں سے ایک تھے جو ذہنوں کی تعمیر کرتے تھے. پچھلے سال جب میڈیا پابندیوں کا شکار تھا تو ایک موقع ایسا بھی آیا جب ہم اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر یہ پروگرام کرتے تھے, اور احمد فراز صاحب اس پروگرام میں آئے, انہوں نے بھی اپنے بازو پر کالی پٹی باندھی, اور اس پروگرام میں جو انہوں نے گفتگو کی, اس گفتگو کے بعد مجھے اس وقت کی حکومت کی ایک انتہائی اہم شخصیت نے کہا کہ یہ شخص تمہیں گمراہ کر رہا ہے, اس کے شر سے بچو. لیکن ہمارے نزدیک وہ ہمیں گمراہ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ ہماری رہنمائی کر رہا تھا. ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرتا ہوں, وہ احمد فراز جو اپنے بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر پاکستان کے میڈیا کے ساتھ کھڑا اظہار یکجہتی کرتا ہوا کیا کہہ رہا تھا, سنیے. کل ایک منسٹر سے میں نے ہوٹل میں وہ آئے تھے, وہ مجھے ملنے کے لیے, میں نے کہا میں تو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا جو اس حکومت کے ساتھ ہے, اور جو فوج کے جرنیلوں کے ساتھ. فوج کا اور کام ہوتا ہے, ہر کوئی اپنا کام کرے, سرحدوں پہ تو لڑ نہیں سکتے, ہر جگہ شکست کھاتے ہیں. وہ ٹرائبل ایریا والے پکڑ کے لے جاتے ہیں ویپنریز کے ساتھ ان کو, اور کچھ نہیں کر سکتے. یہاں ایک مسجد پہ دھاوا بول دیا تو جی بڑا کارنامہ کیا. اور میرا خیال ہے کہ ہم زندہ رہیں گے, یہ نہیں رہیں گے. اے حالات پہ کوئی آپ کا پرانا شعر فٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ سارے میں نے تو کہا نا کہ میری محاسن نظم جو ہے اس کا ایک شروع میں ہی تھا کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے, فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدس ستادائیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی, بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی. واہ جی واہ. احمد فراز صاحب جو ہیں انہوں نے کتنے یقین سے چند ماہ پہلے کہا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی لڑائی چل رہی ہے, یعنی میڈیا کی, عدلیہ کی, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی, فراز صاحب کو کتنا یقین تھا, انہوں نے کتنے یقین سے کہا کہ یہ لوگ چلے جائیں گے, آپ لوگ اپنی جگہ پہ رہیں گے. وہ لوگ واقعی اب نہیں رہے, اور ان کو رخصت کرنے کے بعد احمد فراز صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور احمد فراز صاحب کے خوابوں پر ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عظیم شاعر احمد فراز کے خوابوں پر. جاوید ہاشمی صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سمجھوتا کیا اور دستخط کیے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمیشہ تعاون کی قسمیں کھائیں, وعدے کیے, احمد فراز صاحب بڑے خوش تھے اور وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ ہمارے خواب سچ ثابت ہونے لگے ہیں. لیکن پرویز مشرف صاحب رخصت ہوئے اور آپ نے احمد فراز کے خواب توڑ دیے. نہیں, دیکھیں خواب کیا دیکھے تھے انہوں نے. یہ نہیں تھا کہ اس ملک میں سیاسی اختلاف نہیں ہوگا, یہ خواب نہیں دیکھے تھے. یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے آپ الگ ہو کے بھی اپنی قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتے, بلکہ یہی خواب تھا. دیکھیں یہ ایک جرنیل کی بات ہو رہی تھی, اب بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ان کے اندر متحد رکھنے کی وجہ پرویز مشرف تھا, جو ہی ہٹا ہے تو وہ یہ الگ ہو گئے ہیں. یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن یہ بات کوئی اتنی بری بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ایک بات پہ پھر اکٹھے ہو گئے کہ جب جرنیلی سیاست ہوگی اس میں ہم اختلاف نہیں کریں گے. ادروائز تو ہم مختلف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مختلف پارٹیاں ہیں. اور آج کا جو اراف کولیشنز ہے پوری دنیا میں, اس میں ہے یہی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے ناظرین کو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو جدائی ہوئی ہے اس پہ پاکستانی قوم غم کا اظہار نہ کرے, پریشان نہ ہو. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ خوش ہیں؟ میں دیکھیں خوشی کی بات الگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اور آگے کسی حد تک چلنا چاہیے تھا. میں اپنی ذات کی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آ جائے منظر, تو اس کے اندر بھی یہ نہیں کہ یہ تباہی کا منظر ہے. یہ در حقیقت یہ ایک اور حسن ہے جس کو ہم نے اپنے کردار سے شو کرنا ہے. ہم نے نہ کیا تو پھر برائی ہوگی, اور پھر اس کے اوپر قوم ہمیں ریجیکٹ کرنے کا حق رکھے گی.
قاہرہ صاحب یہ جو خوبصورت بات کی ہے جاوید ہاشمی صاحب نے کہ آپ کی پارٹی اور ان کی پارٹی کی جو راہیں جدا ہوئی ہیں، اس میں بھی